وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 حصہ سوم 25-20 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم اندھے بہرے اور گونگے بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ ہو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے باوجود سمجھ کے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے کان اور دل پر مہر کر دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تم کیوں نہیں سمجھتے، نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ سامعین کرام، بہت ہی اہم آیت ہے اور اس کے مخاطب آج کا مسلمان ہے اور ہم ہیں. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب نے یعنی افراد سے لے کر امت تک سب اپنی خواہشات نفس کے بندے بن گئے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بالکل سادی سی بات ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی، نجات آخرت میں، دنیا اور آخرت میں، اس بات میں رکھ دی ہے کہ یعنی انسان اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا اور اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی کو اپنا لے گا تو یہ کامیاب ہوگا. لیکن اس نے یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اس نے اللہ کی مرضی، رضا یعنی رضا الہی کو فراموش کر کے کسی اور کی مرضی لے لی
تو پھر یہ اس کی تباہی جو ہے دنیا اور آخرت میں، ذلت دنیا اور آخرت میں اس کا مقدر ہے۔ یہ بات میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے سنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے میری مرضی کی بجائے اپنی مرضی شروع کر دی یا ملا جلا کام شروع کر دیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ میں یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ میں اپنی مرضی سے کروں گا، یہ اللہ کی مرضی سے، یہ تمام آیت کا خلاصہ یہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ الا خزي في الحیاة الدنیا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ دنیا میں شرمندگی اور رسوائی، یہ کھلے طور پہ ہے۔ دیکھیں قرآن ہے، میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، آپ کو میں کچھ اور نہیں بیان کر رہا۔ آج کا مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، رسوا ہے۔ دیکھیں رسوائی جو ہے، اصل رسوائی دنیا اور آخرت میں اصل رسوائی یہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں آپ گر جائیں اور اللہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے نا، ہمیں تو لوگوں کی نظر میں معزز ہونا ہے۔ آپ جتنے بھی معزز ہیں لوگوں کی نظر میں مانتا ہوں کہ ظاہری طور پہ آپ کے عہدے کی وجہ سے، آپ کی معاشرے میں حیثیت کی وجہ سے آپ کی لوگ تعظیم کریں، آپ کی عزت کریں، لیکن ایسے لوگ جو اللہ خالص، جس کا دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، یہ لوگ ذلیل ہیں۔ اولئک فی الذلین، یہ ذلیل ہیں۔ اور ذلت کی میں نے آپ کو بات بتا دی نا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں تھوڑا سا اس پہ زیادہ وہ کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ملک کے جو وی آئی پی ہیں یا وی آئی پی ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور اصل یعنی میں صرف بڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں سارے یعنی اگر وہ ایک آلو چنے والے بیچنے والا ہے یا ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہیں، جو بھی لوگ ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ سب ذلیل ہیں، اللہ کی نظر میں گر گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کو اہمیت نہیں دی ہے۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے، آپ یہ پوری امت مسلمہ پر آپ دیکھ لیں، یہ ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارا تو حال بہت ہی زیادہ برا ہے، ہم لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ رویے جو ہیں بڑھتے 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 اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اجتماعی طور پہ حلال حرام کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، یعنی سود جیسی حرام چیز، ناکارہ قبیح گناہ جو ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب دیکھیں ماں سے زنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے نا، لیکن سود 70 درجے اس سے زیادہ رکھتا ہے گناہ، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں۔ لیکن ہم اس میں مبتلا ہیں، ہمارے ماتھے پہ شکن تو نہیں آتی، نہ افراد، کوئی چوک، آج پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہے، ہر شہر میں چوک ہے، کوئی چوک بند نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ چوکوں کو بند کر دیں یا عمارتوں کو آگ لگا دیں، بالکل نہیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن آواز نہیں اٹھ رہی، آواز نہیں ہو رہی۔ خاموش احتجاج تو ہو سکتا ہے نا، آپ نعرے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن نعرے کون لگائے گا؟ مسلمان لگائے گا، مسلمان کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کے دیوانے ہیں،
دیکھیں یہ آیت جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے، اس کے کافی پہلو ہیں، یعنی کافی رخ ہیں، اور میں آپ کو عرض کر بھی چکا ہوں، آج اللہ کے فضل سے تیسرا حصہ میں اس پر بول رہا ہوں۔ تو انفرادی طور پہ بھی دیکھیں، ایک سادی سی بات اگر میں کروں، دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں فرد کے لیے اور افراد کے لیے، ایک قوم کے لیے بھی ہدایات ہیں، ساری ہدایت موجود ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کی ہے اور عملی طور پہ تشریح کی ہے قرآن کی۔ بلکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حضور کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، لیکن آج فرد، ایک فرد معاشرے کا، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے رسول کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس بات پر بھی غور کریں نا۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ وہ آیت واضح ہے بالکل، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ لفظی ترجمہ لمن کان یرجو اللہ کی امید، یعنی ملاقات کی امید۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، سبحان اللہ، یہ آیت زیادہ تشریح کر رہی ہے۔ بس جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے، دین شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ عمل صالح کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے مطابق آپ زندگی گزاریں بجائے خواہشات نفس کے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ دیکھیں وہ آیت جو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ بات تو ایک ہی ہے، انداز مختلف ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا ترجمہ تفصیلی کر رہا ہوں۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو میری عبادت کے بجائے اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اور اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ اچھا عمل کرے، میرا کہنا مانے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ ہمارے تو شریک بہت ہیں، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا، دیکھیں یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں۔ ظاہر ہے میاں ہے، بیوی ہے، تو آپس میں یہ دونوں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں یا جو سلوک رکھتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں۔ شوہر کا غصہ ناک پہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں کما رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، اور غصہ اس کی ناک پہ رکھا ہے، نازک مزاج ہے۔ تو ناراضگی کے بہانے بیوی اس کو پسند نہیں ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، اور ناراضگی کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے، بات بات پہ یعنی باتیں سناتا ہے بیگم صاحبہ کو، بیچاری اب اسی شوہر کے پاس رہتی ہے۔ اب کیا ہے، شوہر کو پسند نہیں ہے، تو بس یہ نازک مزاج ہے، اور غصہ جو ہے ناک پر رکھا ہوا ہے، اور خدا بند بیٹھا ہے۔
یہ مسلمان شوہر کی بات کر رہا ہوں میں. تو پھر کیا ہے؟ میں تو صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا. اب دیکھیں یہی میاں بیوی کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو پورا ایک قانون بنا کے دے دیا ہے نا، اور اس میں کسی چیز کا کوئی چیز ہدایت سے خالی نہیں ہے. ہر معاملے کی ہدایت موجود ہے. اور یہ گھر گرہستی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بہت اچھے طریقے سے، سورہ نساء میں ہے، سورہ حجرات میں ہے، اور اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. لیکن ہمیں قرآن سے کیا غرض ہے؟ ایک بات یعنی اس بات پہ اس طریقے سے بھی سوچے نا، ہمیں قرآن سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اور ایک بات بالکل واضح ہے، دیکھیں یہ تو 1450 سال ہونے والے ہیں اس کلام کو نازل ہوئے، اور اس میں ہدایت، اب یہ اس میں ہدایت ہے نا. دیکھیں افلا تذکرون ہے، فمن یہدی ہے، اب اس کو کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ اللہ کی تو یہ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کو کون ہدایت دے گا؟ اور انسان ہدایت کے تو محتاج ہے، اور اس نے اپنی نفس کو خدا بنا لیا اپنا. میں یہ بڑا نازک معاملہ ہے. میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں، اس سے نصیحت لیں. افلا تذکرون اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس سے آپ کیوں نصیحت نہیں لے رہے؟ یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے، صرف اللہ کی عطا اور اس کے فضل اور اس کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص منکر اطاعت ہے اللہ کی. میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا اللہ ہمارا معبود ہے ہی نہیں. یہ میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، میں نے زور دے کے کہا تھا. یہ روایات ہیں بس. ماں باپ ہمارے جیسے تھے، انہوں نے بھی ہمیں اپنے جیسا بنا دیا. وہ دنیا کے دل دادا تھے، دنیا دار تھے، دنیا والے تھے. قرآن سے اور حدیث سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا. یہ بڑی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. ہمارے والدین نہ قرآن جانتے تھے نہ حدیث جانتے تھے، اور اس میں ہدایت ان کے لیے اس میں ہدایت نہیں تھی. پھر انہوں نے، ظاہر ہے کہ ہم سب ان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہمیں دنیا کے راستے پر لگا دیا اور روایتی باتیں بتا دی. بچے جھوٹ مت بولنا، نماز کا خیال رکھو، اور یہ دیکھو قرآن اس کے الفاظ کو پڑھ لو، اور یہ اس کے الفاظ پڑھنا بہت ضروری ہے. ناظرہ بعض تو بچے کو رٹا بھی دیتے ہیں قرآن، لیکن ہدایت اس سے ہم نہیں لیتے. یہ ایک بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں. اصل میں دیکھیں سارے دین کا معاملہ جو نچوڑ ہے بس یہ آیت ہے. آپ کو میں اس بات پہ یعنی زور دے رہا ہوں. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ نے دیکھیں بڑے واضح طور پہ ہمیں کہا ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. سورہ طٰہٰ کی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہوتا ہے تو یہ بات یہی ہے جو ہماری دین کی بات ہے. یہ سارے دین ایک ہی ہے، اس میں دین دو نہیں ہے. توحید، رسالت اور آخرت، یہ دین کا بنیادی جز ہے، بنیادی جز ہے. اگر آپ اس سے ہدایت نہیں لیتے تو پھر مسئلہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا تو یہ روایات ہیں. دیکھیں اب ہندو کا بچہ ہے، ہندو کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے اس کو ماں باپ لے جاتے ہیں، مندر لے جاتے ہیں. عیسائی جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. ویسی ایک بات کروں سمجھنے کے لیے،
ہمارے محلے میں بھی ہیں ہندو، اور عیسائی بھی ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. تو عیسائی جو ہے اتوار کو جو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں. بچے بڑے ہو کے آؤ نہ دیکھا تاؤ، اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگتے ہیں. ہم تو کرسچن ہیں، ہم تو عیسیٰ کو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. علیہ السلام. تو یعنی میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بنا سوچے سمجھے عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، حالانکہ عیسائیت کی اس کو الف بے بھی نہیں معلوم. آج ساری دنیا کے جو عیسائی ہیں یہ اپنے دین پر غور تو نہیں کرتے. اسی طرح ہندو جو ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، ہم تو ہندو ہیں. وہ مندر بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، جو بھی ہے ان کا طریقہ کار. مسلمان کے گھر میں بنا سوچے سمجھے کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس امت کو اپنے اسلام کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، اسلام کی وضاحت نہیں ہو رہی. قصے کہانیاں، ہاں جی ایک قصہ یاد آ گیا، وہ ایسا ہوا وہ ایسا ہوا. قصے کہانیاں، جذباتی باتیں، یا محض چند نیکیوں کی ترویج بغیر بنیاد بنائے آپ کو نیکیوں کی بات کریں گے، یہ کرو وہ کرو یہ کرو. بعض اوقات تو بس زیادہ تر زور ہوتا ہے اختلافی باتوں پہ. حضرت علی حق پہ تھے کہ حضرت معاویہ حق پہ تھے، اور پھر اس میں ہوتے رہتے ہیں. ہر ایک جو ہے اپنے فرقے کی بات کرتا ہے. شیعہ جو ہے وہ لگے رہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے اور وہ باقی غاصب ہیں، معاذ اللہ. جو خلفاء ہیں باقی غاصب ہیں، اور یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا یہ کیا. یہ دیکھیں میں کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن ہم فرقہ واریت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسلام کو ہم نے بس یہ فرقہ واریت ہی کا دین بنا دیا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے عقائد ہیں. شیعوں کے اپنے عقائد ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے، ہماری اذان بھی الگ ہے، ہماری نماز بھی الگ ہے، ہمارا جنازہ بھی الگ ہے، ہمارا سب کچھ الگ ہے، تمہارا سب کچھ غلط ہے، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے تمہارا. اسی طرح جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم غلط ہو. سب ایک دوسرے پہ الزام اور ایک دوسرے سے جھگڑے کی، تفرقو ولا تفرقو کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم تفرقہ بازی کے شکار ہوئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حکم تو یہ تھا، ہم نے تفریقے بنا لیے، اپنے اپنے مسلک کھڑے کر لیے. تو اس سے خیر میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا اس وقت وہ موضوع ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ہم معبود نہیں مانتے، قرآن کو ہم ہدایت نہیں مانتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ میرے دعوے ہیں اور چیلنج کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. اور ہمارا عمل پکار کے کہہ رہے کہ ہم نہ اللہ کو، دین اللہ کے لیے ہم خالص نہیں کریں گے، ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے. ہمارے لیے اہمیت جو ہے، یہ معاشرہ اپنے عمل سے، اس معاشرے کے عمل سے اس یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ معاشرہ گویا یہ پکار کے کہہ رہے کہ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ تو ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے، اور ہم تو دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں گے. دیکھیے یعنی چھوٹے لیول سے آپ چلے جائیں بڑے لیول تک. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ دین آپ کو کون پیش کر رہے ہیں، کیا دین کی وضاحتیں ہو رہی ہیں. یہ جو فیس بک کی علماء ہیں نا، تو دین تو پیش نہیں ہو رہا. اصل میں تو دیکھیں عبادت ہے اللہ کی، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام دین اسلام ہے، رسول کے راستے پر چلنے کا نام دین اسلام ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنے کا نام دین اسلام ہے.
لیکن یہ بات تو نہیں ہے. باقی تو مطلب آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن چلیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں اپنے بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے زندگی کے بارے میں؟ کیا آپ کو معلوم ہے اپنی حقیقت؟ کیا آپ اپنی حقیقت جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو اس پر یقین ہے آپ کا؟ کیا آپ نے اپنی منزل اللہ کو بنا لیا ہے؟ کیا آپ کا معبود صرف اللہ ہے یا نہیں ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ معاملات بڑے مشکل ہو گئے ہیں. اس کو سمجھانا بھی مشکل ہے. یہ مسئلہ بھی ہے، سمجھانا بھی مشکل ہے، کیونکہ اتنا دین کو خلط ملط کر دیا ہے. جو علماء ہیں، علماء سو کی میں بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا. وہ دین ہمیں بیان ہی نہیں کرتے. دین کا بیان تو ہو نہیں رہا، عالمی سطح پہ نہیں ہو رہا. لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا کسی کا. یہ عالمی جماعت ہے، لاکھوں، ایک شخص کہتا ہے میرے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں. بھیا کہاں ہیں؟ کفر کا تو غلبہ ہے، تمہارے مرید کروڑوں ہیں. کدھر ہیں؟ 313 نے لشکر جرار کو شکست دے دی. تمہارے کروڑوں ہیں تو کروڑوں ہیں تو کس کام کے ہیں؟ خیر، میں آپ کو اپنے مضمون کی طرف لا رہا ہوں کہ آپ اس آیت پر غور کریں. کہ آپ دیکھیں، ایک سوال ہے، اپنے آپ سے کریں، کیا آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ نفس کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ دیکھیں، اطاعت کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب کوئی آپ کی انا کو ٹھیس پہنچاتا ہے، یا جب آپ کو کوئی ظاہری فائدے والی بات خبر ملتی ہے، یا آپ کو کوئی نقصان والی خبر ملتی ہے، اس وقت آپ کے یقین کا پتہ چلتا ہے. ہماری تو ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں، ساری امیدیں، ساری توقعات، سارے منصوبے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی یہ چند باتیں بتائی تھیں، آپ اس کو نوٹ کریں. میں صرف خلاصہ کلام کے طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. ہم معبود کے معنی بھی نہیں جانتے. کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ دنیا دار ہیں، اگر آپ کی منزل دنیا ہے، اگر آپ کے لیے اہمیت ظاہر کی ہے، اب آپ کو کلمہ طیبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. روایتی طور پہ کرتے رہیں، ضربیں لگاتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لگاتے رہیں ضربیں. آپ کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے تو ضربیں لگانے کا کیا فائدہ ہو گیا؟ دیکھیں، یہ تو کلمہ جو ہے یہ ایک نور ہے. ہمارے دل میں تو دنیا بھری بھی ہے، اس کو ہم صاف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، حکم ہے اللہ کا. لیکن ہم تو نہیں بننے کے لیے تیار. دیکھیں، اپنے مفادات کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے مفادات کو ہم بس اپنے مفاد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا جتنی بھی میری طاقت ہے. تو اب دیکھیں، اس میں ایک مسئلہ بڑا خطرناک آ جاتا ہے. جب معبود اللہ ہے ہی نہیں،
تو پھر آپ کا دعویٰ کس بنیاد پہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کو یعنی اس کے معنی کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے لیے اہمیت دنیا کی ہے، مفاد دنیا، بس بات ختم۔ پھر تو معبود اللہ نہیں ہوگا، پھر تو آپ کا نفس جو ہے، جو آپ کے پہلو کے اندر ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا، تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ شیطان بھی آپ کا دوست بن جائے گا، نفس اور شیطان۔ آج کا مسلمان نفس اور شیطان کا پجاری ہے۔ بات تو ختم ہو گئی، بات تو پوجا کی ہے، ساری بات تو سجدے کی ہے۔ ہم نے سجدہ کیا ہوا ہے ظاہر کو، اللہ کے سامنے وہ حقیقی سجدہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ شخص اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گمراہ ہو گیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، یعنی سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دیے تھا۔ دیکھیں، علم 3 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں، آپ واقعاتی شہادت کو دیکھیں، نظر سے کام لیں، اور تیسرے یہ کہ دل سے سوچیں۔ تو وہ تو ہم نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، یعنی یہ قوتیں ہمیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمائے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت اور دل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ تو ہمارے، یعنی آپ تو یہ انکار نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو بہرا ہوں، میں تو اندھا ہوں، مجھ میں تو عقل ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس بات پر غور نہیں کر رہے، کرنے کے لیے دیکھیں علی علم، جو ہمارے پاس علم کی قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی رکھی ہیں، اس کے باوجود ہم نہ کسی کی سننے کے لیے تیار ہیں، نہ حق کو، یعنی جو شہادت ہے حق کی، یعنی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم دیکھ نہیں رہے۔ اولم ینظروا، یہ ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی، اس کو تو ہم نہیں دیکھ رہے، نہ سمجھ سے کام لے رہے۔ تو پھر اب یہ علم جو ہے آپ کو، اگر آپ ان سے کام لیں تو علم کے ذریعے آپ پھر آگے جائیں گے اور اپنی مراد پالیں گے۔ لیکن ہم تو علم سے بھی کام نہیں لے رہے۔ اعلی علم، یعنی یہ قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی بھی ہے۔ دیکھیں، اب مثال کے طور پہ گائے ہے، بھینس ہے، اس کے پاس نہ ایسی ہماری جیسی سمجھ ہے، نہ ہمارے جیسے یعنی جو دیکھنے کی قوت ہے اس کی تو نہیں ہے، وہ تو اندازہ نہیں لگا سکتی۔ گائے جو ہے بھینس ہو گئی، بڑی بڑی آنکھیں ہیں اس کی لیکن بس وہ تو چارے کو دیکھتی ہے، اور بس جو بھی ہے محدود ہے نا، اس کی سماعت جو ہے اس کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ بول بھی نہیں سکتی۔ تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، لیکن یہ ساری قوتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم کام نہیں لے رہے۔ دیکھیں، میں ابھی تو وقت کا مسئلہ ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم